الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج ہمیں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، بہت اس کی ڈائمینشنز ہیں. 1 گھنٹے کا جو مختصر وقت ہے اس میں کوشش کروں گا کہ میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کر دوں. فیمنزم اور تانیثیت بھی اس کو کہا جاتا ہے، حقوق نسواں کی تحریک بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ مختلف مراحل میں یہ مغرب میں اس کا ظہور ہوا 1920 سے آن ورڈ. ہم کہہ سکتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے 19ویں صدی 1850 سے گفتگو شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر مختلف ویوز اس کی آئیں. تو میری جو گفتگو ہوگی شروع میں ایک تمہید ہے، اس میں جیسے ایک کنفیشن سے ہم آغاز کریں گے، ایک اعتراف سے آغاز کریں گے گفتگو کا. اس کے بعد یہ کہ یہ جو فیمنزم ہے اس کا تعلق انلائٹنمنٹ پروجیکٹ سے کیا ہے یا مڈرنٹی سے اوور آل کیا ہے، یعنی اس میں پلیس کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کس طریقے سے فیمنزم جو ہے وہ اٹ لیڈس ٹو ایتھیزم، اس پر چند باتیں کریں گے. اور آخر میں جیسے ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، واٹ از ٹو بی ڈن، لینن کی بہت مشہور کتاب ہے، تو اس میں ہمیں جیسے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے جیسے اعتراف ہے، قرآن مجید ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، عدل و قسط پر قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر، اور چاہے یہ گواہی تمہارے اپنی جانوں کے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے قرابت داروں کے خلاف جائے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آغاز اعتراف سے کرنا چاہیے. ہمارا جو سماج ہے، مسلم سماج شاید کہہ لیں، لیکن کم از کم پاکستانی سماج، اس میں تقریباً ہر آدمی کو، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایک پریویلیج کلاس ہے، ایک تھنکر ہے لیٹن امریکن واٹر میگنولو، وہ یہ کہتا ہے کہ there is a first world in the third world and there is a third world in the first world. تو جس کو ہم فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، امریکہ ہے، نارتھ امریکہ، یورپ ہے، اور اب تو اس میں سنگاپور بھی ہے، جاپان بھی ہے. اس میں ایک بہت بڑا تھرڈ ورلڈ بھی ہے، یعنی امریکہ کی جو میسز ہیں یا یورپ کی بہت سی میسز ہیں، وہ تھرڈ ورلڈ کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو تھرڈ ورلڈ ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، اس میں ایک فرسٹ ورلڈ ہے، ایک اشرافیہ ہے، جس کو کچھ لوگ کیسے انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، بدمعاشیہ. وہ اصل میں اشرافیہ نہیں ہے، وہ بدمعاشیہ ہے. تو اس کو چھوڑ کر باقی اکثر لوگوں کو جو ایک احساس ہوتا ہے وہ انجسٹس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو جسٹس ہے، امرتا سین بہت مشہور نوبل laureate ہے، انڈین نژاد، دا آئیڈیا آف جسٹس اس کی کتاب ہے، اس کا میگنم اوپس ہے. تو اس میں اس نے اس کے شروع میں نا بالکل تمہید میں ایک چارلس ڈکن کے ایک کریکٹر کا ایک جملہ نقل کیا ہے. اس نے کہا کہ in the little world in which children have their existence, there is nothing so finely perceived and finely felt as injustice. آپ دیکھیں نا، یعنی شروع ہی سے جو ایک بے انصافی کا احساس ہے، اور جیسے میں اس کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہمارے اس موضوع سے بھی تعلق ہے نا، یعنی اولاد میں تفریق کرنا جنس کی بنیاد، جینڈر کی بنیاد، صنف کی بنیاد، بیٹا بیٹی میں تفریق کرنا، یہ ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہے. یعنی چھوٹے بچے جو ہیں تو بچوں کے لیے بھائی کو خاص پہلے کھانا دیا جائے گا، اچھی چیز اس کے لیے لی جائے گی، بہن کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوگی. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں جیسے اعتراف کی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے. پاکستانی سماج
مسلم سماج ہے، لیکن یہاں ایک تو میں نے عرض کیا نا اوور آل ظلم ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص گروہ کو ٹارگٹ کر کے اس کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، اوور آل ظلم زیادتی عام ہے، بلکہ وہ ادارہ جس کو عام طور پر کیا خیال یہ ہے کہ خلق اس لیے کیا گیا تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہو، سب سے بڑا ظالم اور ہیجمونک ادارہ وہی بن چکا ہے، یعنی اسٹیٹ. یعنی عجیب بدقسمتی ہے نا کہ جن سے آپ کو جو ہے داد رسی کی امید تھی، سب سے زیادہ ظلم زیادتی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ادارہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے. تو خواتین کے ساتھ ہمارے سماج میں اچھا سلوک نہیں ہوتا، اس کو مان لینا چاہیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور دیکھیں ہمیں یہاں پر نا یہ چیز ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ جی ویسٹ میں کیا ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس وہاں کتنا زیادہ ہے، اور وہاں آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن کتنا ہے، اور جو ہے وہ ایک خاص طرح سے ایک سیکس سمبل بنا کے اس کو ایک کموڈٹی بنا کے بیچ رہے ہیں، وہ سب ہو رہا ہے. لیکن ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم تو آخرت میں جواب دہ ہیں اور مکلف ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے بہرحال وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمیں مان لینی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو مانیں. اور بہت سے لوگ جو فیمنسٹ مرد بھی اور عورتیں بھی بنتی ہیں، ان کا بیسک امپیٹس یہ ہوتا ہے، یعنی اچھے بڑے لوگ مذہبی لوگ بھی، ان کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ جو مستضعفین ہیں، وہ جو فینون کی کتاب ہے نا The Wretched of the Earth، تو یہ افتادگان خاک ہیں. اب آپ کو پتا ہے ہمارے مسلمانوں میں بہت سے لوگ تھے کہ جو سوشلسٹ ہو گئے، مذہبی لوگ بھی تھے. حاجی صاحب ترنگزئی تھے، حسرت موہانی بہت زبردست آدمی تھے، مولانا عبید اللہ سندھی. تو اب وہ مارکس کا ایک اینگل داس کیپیٹال بنا ہے جس کے اندر رہبت ایتھیسٹک میٹیریلزم، ایک خاص طرح کا ہسٹوریکل میٹیریلزم ہے، اور باقی سب چیزیں ہیں. ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، ان کو دلچسپی اس سے ہے، یعنی جو کیپیٹلزم جو ایک مانسٹر بن چکا، اس وقت بھی بن چکا تھا اور آج تو بہت زیادہ واضح ہے. اور اس طریقے سے جو نچلے طبقات ہیں، جو ہیو ناٹس ہیں، جو پرولیٹیریٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، تو ان کا بنیادی آپ سمجھیں موٹیو یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی بہت سی میں مرد و خواتین کو جانتا ہوں، اکیڈیمیا میں بھی ہمارے پروفیسرز ہیں اور لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فیمنسٹ ہونا چاہیے. اور فیمنسٹ کا مطلب کیا ہے؟ حقوق نسواں، ٹھیک ہے، کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ہمیں ان کو گارڈ کرنا چاہیے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ بظاہر یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا جیسے لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ یہ ایک سلپری سلوپ ہے. اور اگر آپ اس بیانیے کو اون کریں گے اور ان لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے جو یہ سب کرتے ہیں اور اس کے لیے خاص طور پہ سوشل ایڈوکیسی کرتے ہیں اور ایکٹیویزم کرتے ہیں، پھر ہوتے ہوتے جیسے گروپس بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عورت مارچ ہے اور فلاں ہے اور ڈھما ہے، اور پھر وہاں سے لنکس بنتے ہیں اور آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور پھر جب لوگ ذرا اکیڈیمیکلی تھیوریٹیکلی اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ خطرناک پانیوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ بالکل اپنا دین چھوڑ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ جیسے ایک شکوہ شکایت پیدا ہو گیا ہے اور بس دین کو جیسے وہ کر لیتے ہیں. تو اس کو جیسے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں، ایسے لوگ جنہوں نے نفاذ شریعت کی تحریکیں چلائی. پرانا جو NWFP تھا، جو KP کے ہیں، تو وہاں ایک بڑے صاحب تھے، انہوں نے کہا تحریک نفاذ شریعت چلائی، اور اس کے لیے کافی ہنگامہ بھی کیا. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ان سے ملنے گئے، تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ہاں جو ہے وہ خواتین وغیرہ کو کوئی میراث میں دیا جاتا ہے حصہ؟ کہا کہ نہیں، ہمارے کو نہیں دیا. تو انہوں نے جس شریعت کا نفاذ کرنا تھا اس میں عورتوں کا طبقہ نہیں تھا، عورتوں کی میراث نہیں تھی. اور ہمارے یہاں پنجاب میں عام ہے، ہمارے دوست ہیں وہ دیپال پور میں رہتے ہیں، تو ہم وہاں گئے تو ان کے والد صاحب بڑے چودھری سے وہاں پہ بیٹھے گپ شپ ہو رہی. وہ یہ کہتے کہ ہمارے ہاں اصل میں جو بہنیں ہوتی ہیں نا، خوشی خوشی اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی ہیں. وہ یہ میری ہنسی چھوڑ گئی کہ کبھی اس کے انورس بھی کبھی ہوا ہے کہ کبھی خوشی خوشی انورٹیڈ کاماز میں بھائی بھی جو ہے بہنوں کے لیے اپنا حصہ چھوڑ دیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز کے بارے میں بلا وجہ میں بائنریز بنا کے مورچوں میں بیٹھ کے گولہ باری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں ہمارے اینڈ سے کوتاہی ہے، ہمارے اینڈ سے کمی ہے، اس کو ماننا چاہیے. پھر ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہوتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے وہ ہمارا سر درد نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں. قرآن مجید میں وہ آیت نکال کے پڑھ لیں کہ جہاں پر خواتین کو کے بارے میں اجازت دی گئی ہے، اس کے پیچھے کتنے مراحل ہیں اور وہ کس بات پر ہیں. نشوز کا لفظ ہے وہ،
یہ تھوڑی ہے کبھی کھانے میں نمک کم پڑ گیا ہے یا کپڑے اچھے استری نہیں ہوئے ہیں یا کوئی مزاج یار میں کوئی چیز جو ہے گلا گزری ہے تو آپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں، کوئی اس کا جواز نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں مطلب اللہ معاف کرے بہت سے لوگ ریلیجیسلی جیسے اس پہ عمل کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شریعت کا کوئی امپیریٹو ہے کہ بھئی یہ کام کرنا تو بہت ضروری ہے ورنہ جیسے شریعت میں اور دینداری میں نقص آ جائے گا. تو میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے بات شروع ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا اور پیغمبر نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قد طاف بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم. کہا کہ پیغمبر کے یعنی میرے گھر والوں کے ہاں بہت سے خواتین آئی ہیں اور آ کے چکر لگا رہی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہے ہیں، ان کی زیادتی، ان کی طرف سے بے انصافی. آپ نے فرمایا اولئک بخیارکم، یہ تمہارے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ تمہارے بھلے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو جیسے اس کو یہاں سے میں نے کہا کہ یہاں سے ہمیں بات شروع کرنی چاہیے کہ بہرحال زیادتی ہو رہی ہے اور میں بھی ہوں سب کے لیے ہو رہی ہے. یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچیوں کی کنسنٹ نہیں لی جاتی. کسی نے کہا نا کہ بھائی وہ ہمارے یہاں تو ہے لڑکیوں کی مرضی نہیں پوچھی جاتی اور جہاں جو رشتہ کر دیا جاتا تو کسی نے کہا لڑکوں کی بھی نہیں پوچھی جاتی جو لڑکے غریب ہیں ان کی پوچھی جاتی ہے، وہ کر دیتے ہیں، والدین جہاں چاہتے ہیں وہ معاملہ کر دیتے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ بات. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ جو فیمنزم ہے اس کا انلائٹنمنٹ سے کیا تعلق ہے. بہت فاضل آدمی ہے ڈاکٹر تیمور رحمان، گاتے واتے بھی ہیں، لال بینڈ بھی ہے ان کا، لمس میں پروفیسر ہیں، بہت مطلب پڑھے لکھے آدمی. تو میں نے فلسفے کے تعلق ہوں تو فلسفے کو پاپولرائز کرنے میں پاکستان میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور بہت ان کی ویڈیوز ہیں اور بڑی پکٹوریل ہوتی ہیں اور باہر بات ان کو ایک جیسے ایک پرفارمر ہے نا تو ان کو پتہ ہے کہ کیسے انگیج کرنا. تو ابھی یہ جو بل آیا ہے 18 سال والا تو اس پر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ، اور کہا کہ بھئی عام بات تھی، کوئی ایسی بات نہیں جس کو وہ چائلڈ لیبر، چائلڈ میرج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے ہوتا تھا. یعنی وہاں کے کتنی جو ملکائیں ہیں اور شہزادے ہیں ان کی شادیاں 13-14 سال کی عمر میں ہوتی تھی. تو اصل بات تو یہ ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں تو ہمیں پرابلمٹائز ہمیں کرنا چاہیے نا، لیٹ میرج کرنا چاہیے. بھائی چائلڈ میرج جس کو کہہ رہے ہیں وہ چائلڈ نہیں ہے نا. اصل تو مصیبت کیا ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں تو مکلف آدمی ہو جاتا ہے جب وہ فزیولوجیکلی جب وہ بالغ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا وہ کسی کو قتل کر دے گا 13 سال کا بچہ تو یہ بچہ ہے اس کو چھوڑ دو، وہ مائنر ہے. ہمارے یہاں تو وہ مائنر نہیں ہے شریعت اعتبار سے. تو یعنی جب وہ بالغ ہو گیا تو شرعی طور پہ مکلف ہے نا. تو یہ آپ نے ایک چائلڈ کی ایک تعریف کر دی کہ 18 سال سے پہلے وہ چائلڈ ہے، یہ کہاں سے آپ نے نکالا ہے؟ تو ایک انہوں نے کہا کہ جی پہلے عام ہوتی تھی بات، لیکن پھر انلائٹنمنٹ کے بعد کیا ہوا؟ انلائٹنمنٹ کے بعد انہوں نے چند باتیں گنائی. ایک تو چائلڈ پروٹیکشن انہوں نے کہا، پھر ہیلتھ کنسرنز ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، پھر انہوں نے کہا کہ کنسنٹ جو ہوتی ہے نا وہ اس کو انہوں نے کہا کہ جو چیز لیک کرتی ہے وہ انفارمڈ کنسنٹ ہے. ایک تو یہ وہ مان لیتے ہیں لوگ لیکن ایک باقاعدہ جیسے ان کو حق حاصل. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سے ابیوز جو ہے وہ ختم ہوگی. اور پھر انہوں نے بڑی اچھا ایک نقطہ اٹھایا کہ جناب ہمارے یہاں لوگ بتا رہے ہیں کہ 14 سال بھی ہے، 15 ویسٹ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو. مغرب میں دو کانسیپٹس ہیں، ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایج آف میرج اور ایک ہے ایج آف کنسنٹ. ان کا میرج تو آپ کو پتا ہے کرسچینٹی میں ایک سیکریٹ کوروننٹ تھا، دیکھیں ایک مقدس سنجوگ تھا. قرآن مجید نے اس کو میثاقاً غلیظہ کہا ہے. تو وہ تو ہو گیا قصہ ختم. دیکھیں اب تو یہ ہے کہ دو ایڈلٹس چاہے وہ کسی بھی جنس سے تعلق رکھتے ہوں وہ پارٹنر کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. چونکہ ہیومن باڈی کو کوئی سیکریٹنیس تو حاصل نہیں ہے. ہمارے دین میں تو اور کرسچینٹی میں بھی باڈی بھی سیکریٹ ہے، جان بھی سیکریٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں گھر کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ حرم ہے. ہمارے یہاں بھی لفظ بہت سارے مطلب بدنام ہو گیا نا، بادشاہوں میں حرم. بھائی آدمی کا جو گھر ہے اس کا حرم ہے. حرم وہ جگہ ہے کہ جہاں ممانعت ہے، وہاں آدمی کسی اور کی جو ہے اس کا انٹروڈ کرنا، اس کو داخل ہونا وہ پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ ہے 14 15 13 14 سال بھی ہے کئی جگہوں پہ، لیکن وہ ایج آف کنسنٹ ہے، ایج آف میرج اور ہے، تو آپ اس کو ختم مت کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے یہ بات تو بتا دی کہ انلائٹنمنٹ کے بعد یہ 5-6 چیزیں
سامنے آئی. یہ نہیں بتایا کہ ایسا کیوں ہوا. یعنی ایک طرف آپ ہسٹری کا ایک پورا تصور مانتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ ایک سفر میں ہے، مستقل بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ببلیکل آپ کو پتا ہے تصور ہے وہ تو 6-7 ہزار سال کا ہے، لیکن ڈارونین ایوولوشن کے بعد تو اب لاکھوں کی بات ہوتی ہے، 5 لاکھ 3 لاکھ، اور پھر ہومو سیپین کہاں سے آیا اور فلاں ڈھیماں. اتنے سال مطلب اتنی صدیاں گزر گئی، یہ تو اب تقریباً 300 سال بھی نہیں ہوئے اس بات کو، ٹھیک ہے، 250 سال بھی نہیں ہوئے ابھی. تو کیا تبدیلی ایسی آئی، یعنی انسان ایسا کیا بدلا کہ اب یہ چیزیں نارم بن گئی ہیں جو پہلے چیزیں نارملٹی تھی. ٹھیک ہے، تو اس پہ غور کرنا چاہیے نا کہ انہوں نے بتایا کہ انلائٹنمنٹ میں ہوا کیا تھا. یعنی انسان بالغ ہو گیا نا اصل میں، تو جس کے نا کمنگ ٹو ایج، کمنگ ٹو ایج کانٹ کا ایک آرٹیکل ہے چھوٹا سا 6-7 صفحے کا، وہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی پڑا ہوا ہے، واٹ از انلائٹنمنٹ. اس نے یہی کہا ہے نا کہ انسانوں نے اس کا پہلا پیراگراف ہی پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ انلائٹنمنٹ کیا ہے، یا روشن خیالی ہے جس کو تحریک تنویر کہتے ہیں، کہ انسانوں نے اپنے اوپر ایک خود ساختہ عدم بلوغیت، immaturity، مطلب کئی اس کے ترجمے، کیونکہ جرمن میں ہے تو کبھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے immaturity، کبھی کیا جاتا ہے tutelage، کبھی کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ مائنورٹی یہاں اقلیت کے معنوں میں نہیں، مائنر میجر مائنر والا جو ہے، کہ اپنے اوپر جو ہے خود سے فیصلہ کرنا، خود سے اپنے جو ہے فیصلہ کرنا یہ نہیں تھا. کوئی اور کرے گا، کوئی باپ کرے گا، کوئی پنچ کرے گا، مکھیا کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی مذہبی پیشوا کرے گا، حاکم کرے گا، ٹھیک ہے، یہ لوگ کریں. تو مجھے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں سپیریور. اس نے کہا کہ ڈیئر ٹو یوز یور اون ریزن، ڈیئر ٹو نو، ڈیئر ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو ڈیئرنگ ہے یہ گویا جیسے انلائٹنمنٹ سے شروع ہوئی. اور بیسک آئیڈیا کیا ہے؟ بیسک آئیڈیا ہے آٹونومس بینگ کا، کہ انسان بنیادی طور پر ایک خود مکتفی، خود مختار وجود ہے. روایتی طور پہ دنیا کی تمام تہذیبوں میں ہیومن بینگز ایک تھیونومس بینگ تھا، ٹھیک ہے، اور گاڈ ڈیپینڈنٹ بینگ تھا. اب یہ ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ آٹونومی، لبرٹی، فریڈم. اور پھر اس کا پتہ کیسے لگے گا کہ جی میں واقعتاً فری ہوں کہ نہیں ہوں، میں لبرٹی کو انجوائے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ تو اس کا کرائٹیریا ہے پروگرس. ٹھیک ہے، آپ آگے سے آگے بڑھیں، بہتر سے بہتر ہو جائیں، انیویٹیبل پروگرس ایک پورا آئیڈیا تھا انلائٹنمنٹ. تو یہاں سے جب بات شروع ہوئی ہے تو انلائٹنمنٹ کے جو آئیڈیلز ہیں اس نے اس تحریک کو جنم دیا. اب دقت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو مرد ہیں اور اچھے خاصے مذہبی مرد، وہ انلائٹنمنٹ اور اس کی مین جو پوسٹولیٹس ہیں، اس کے جو مین میکسمز ہیں، اس کو کانٹیسٹ نہیں کرتے. مردوں کے لیے اس سب کو اون کر لیتے ہیں. پروگرس کا بیانیہ، ترقی کا بیانیہ رواں رواں ہے، ہر جگہ جاری ہے، اور عورتوں کے بارے میں آ کر ایک خاص پوزیشن لے لیتے ہیں. یہ انکنسسٹنسی ہے. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے نا، کچھ باتیں اگر عورتوں کے لیے غلط ہے تو مردوں کے لیے بھی غلط ہے نا. لیکن ہوتا کہ ترقی کا بیانیہ، ابھی میں جہاز میں جب آ رہا تھا کراچی سے تو جو ہے ولیم کینٹول اسمتھ کی کتاب ہے اسلام ان ماڈرن انڈیا، میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں اقبال کے چیپٹر میں پڑھ رہا تھا، بڑا دلچسپ تھا. اقبال یہ تھے، وہ تھے، فاشسٹ بھی تھے، وہ چونکہ اسمتھ جو تھے وہ تھوڑے سوشلسٹ نظریات کے حامی تھے. کیپٹلزم کا رد تو بہت کیا لیکن اس کا جو اینٹی تھیسس تھا سوشلزم کو بھی قبول نہیں کیا. اور پھر انہوں نے خاص طور پہ اس بات پر بات کی کہ بھائی عجیب اقبال ہے کہ آبادی کا 50% ان کے نزدیک فل ہیومن بینگ نہیں ہے. یعنی وہی عورتوں کا معاملہ کہ عورتیں ان کے لیے پردے میں رہیں گی اور وہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. جو ہے آپ کی جو آپ یعنی کہ انسانوں کی آبادی کا آدھا حصہ آپ نے باہر رکھا ہوا ہے کیپٹلسٹ سرکل سے. آج بھی آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں جو فیمنزم کے لیے یا حقوق نسواں کے لیے یا ویمن امپاورمنٹ کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ یہ آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ دبے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، جی ڈی پی، جی این پی، ٹھیک ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اوپر جانا ہے. تو یہ ممکن کیسے ہے بھائی کہ 51% کو گھروں میں کر دیا؟ تو جب تک ان کو نہیں، آپ کو پتا فرسٹ ویو یہی سے شروع ہوئی تھی، اور خاص طور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ان کو لیبر چاہیے تھی تو اس کے لیے سب ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ والی جو بات یہ اقبال کی میں نے بات کی، اور سر سید احمد خان تو آپ کو بتایا نا کہ اسلامک ماڈرنزم کے بانی مبانی ہیں، کتنے روشن خیال، معلوم نہیں کیا کچھ. وہ ان کی کیا حالات تھے خواتین کے بارے میں؟ بالکل کنزرویٹو تھے. یہ آپ کو پتا ہے سید ممتاز علی جو تھے، جو آپ سمجھ لیں سر سید ہی کے جن پل تھے، وہیں علی گڑھ کی پیداوار تھے. انہوں نے 1898 میں ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا تہذیب نسواں، یہ کتاب نکالا.
اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک حقوق نسواں ایک کتاب رکھی. ابھی اس کا مسودہ لے کے سر سید کے پاس پہنچے تو سر سید احمد خان جو ہے وہ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کا رنگ بدل رہا ہے وہ پڑھتے ہوئے. وہ سر سید بالکل غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مولوی ممتاز تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ہم سے چھن گئی, ہماری تہذیب مٹ گئی, کیا اب ہماری عورتوں کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ ہمارے قبضے سے نکل جائیں؟ اب قبضے سے نکل جائیں. اب آج پڑھے نہ لکھے جائے تو سارے سر سیدیاں جو ہے نا ان کے تو ڈوب مریں گے وہ کہ وہ ہمارے قبضے سے نکل جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات اس میں نہیں لکھی جو شریعت کی حدود سے تجاوز کرتی ہے. ان کا نہیں خبردار اور پھاڑ کے پھینک دیا, پھاڑ کے ٹوکری میں. وہ گئے تو بعد میں جوڑ جاڑ کے لے کے گئے, پھر اس کو ٹیپ شیپ لگا کے پھر بعد میں چھاپا اس کو. تو یہ سر سید احمد خان ہے. ٹھیک ہے, اکبر نے جو کچھ کہا میں شاید کچھ عرض کروں گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو تصور تھا کہ خواتین ہیں اور پھر آپ کو جو ہے ترقی کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے, تو اس کے لیے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کریں. اب اس میں دیکھیں فیمنزم کے بارے میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ کے کسی بھی تھیم پر گفتگو کرنے لگتے ہیں تو فوری طور پر ایک رٹا شروع ہو جاتا ہے کہ جی آپ اس کو ایک مونولتھ سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی بس ون پیس ہے. ماڈرنٹی تو کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ کو یہ کہنا چاہیے اسلامز اینڈ ماڈرنٹیز. اسلام بھی کوئی ایک نہیں ہے, اسلام بھی موزائک ہے, کوئی مونولتھ نہیں ہے. اور ماڈرنٹی بھی ایک تھوڑی ہے, ملٹیپل ماڈرنٹیز ہے اور سکسیسو ماڈرنٹیز ہیں, آلٹرنیٹ ماڈرنٹیز ہیں وغیرہ. کتنے اصطلاح ایک دم آپ کو بس کنفیوز کر دیں گے. تو اسی طریقے سے فیمنزم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک نہیں ہے. ایک خاتون ہے بہت مشہور فیمنسٹ ہیں لاربر, تو جودتھ لاربر, ان کا ایک آرٹیکل ہے فیمنزمز, کئی طرح کے انہوں نے بتایا اس میں یہ, لیکن کچھ چیزیں ان سب میں کامن ہیں. آپ دیکھیے کہ جو مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, ابھی شاید زندہ ہے, بلیک ہیں, امریکن فیمنسٹ ہیں, اور بیل ہکس ان کا نام ہے. ان کی ایک کتاب ہے فیمنزم از فار ایوری ون. اب اس کے شروع میں وہ بتاتی ہیں کہ بھئی آپ کاہے کو اس سے ڈرتے ہیں, کیوں انوائے ہوتے ہیں. اب وہ کیسے بیان کر رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی جو اصل میں یہ کیا ہے کہ فیمنزم از اے موومنٹ ٹو اینڈ سیکسزم, سیکسسٹ ایکسپلائٹیشن اینڈ آپریشن. اب یہ بڑی سامنے کی بات ہے کہ جو صنفی آپ نے تقسیم کر دی ہے, صنف کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ تفریق کرتے ہیں, ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, تو اس کا خاتمہ کرنا ہے, ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کرنا. لیکن دو تین صفحے آپ آگے جائیں گے تو ایک ٹرم ایک دم سامنے آئے گی, اور وہ ٹرم کیا ہے, وہ ٹرم ہے پیٹریارکی. بس یہیں سے آگے وہ بات کسی اور طرف نکل جائے. تو آپ اگر تین چار ہمارے بچیوں کو یونیورسٹیز کے تین چار لفظ ان کو رٹوا دیے, وہ ہر جگہ کھڑے ہو کے وہ رٹا سناتے رہتے, ویمن امپاورمنٹ, مسوجنی ہے جی, اور پھر جو ہے ٹاکسک میسکولینٹی, تو اسی طریقے سے پیٹریارکی. تو اب پیٹریارکی جہاں پر لفظ آئے گا, پدر سری معاشرہ یا سماج, ممکن ہی نہیں ہے کہ پیٹریارکی کو پرابلمٹائز کریں اور پھر آپ اللہ تک نہ پہنچے. سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ وہ تو کہتے ہیں کھورا جب نکالتے ہیں, ہمارے یہاں پنجاب میں کھورا نکالتے تھے, کھوجی کو بلاتے تھے کھورا نکالو, تو کھورا ہر جگہ پیٹریارکی کا مطلب میں نکلے گا, وہ روایت میں نکلے گا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ شارٹ آف دیٹ آپ کہیں پر رکیں. اب اس میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ جو بہت بڑی بڑی ان کی تھیوریسٹ رہی ہیں, جو پارٹنر بھی تھی سارتر کی, سیمن دی بوا, سیکنڈ سیکس کے نام سے اس نے کتاب لکھی. اور اس میں جو مین سمجھ لیں آپ, جو مین تھیم تھا جہاں سے پھر وہ بہت آگے گئی کہ ون از ناٹ دیٹ بٹ رادر بیکمز اے وومن. چونکہ آپ کو ماڈرنٹی کے بعد ایک خاص طرح کا جو آگے پوسٹ ماڈرنٹی میں جا کے مکمل ہو گیا کہ وہ نان ایسینشلسٹ ہے. ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ میں ایک تھیم کیا ہے کہ ایسینشلزم کا انکار, کانٹ واٹ کے یہاں تو ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پہ سارتر جو اس کا پارٹنر تھا, اس نے کیا کہا کہ مین از واٹ ہی میکس آف ہمسیلف. اور جو ایگزسٹینشلزم کا بنیادی کلمہ ہے وہ کیا ہے کہ ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس. پلیٹو سے لے کے سارتر تک تقریباً اتفاق کا, ہائیڈگر بھی اس میں شامل ہے کہ بھائی ایسنس پریسیڈس ایگزسٹنس. میرا ایک ایسنس ہے پہلے, اس کے بعد ایک تھروننس ہے جو ہائیڈگر کہتا ہے, لیکن ان کا کوئی ایسنس پریسنس نہیں ہے, نان اسینشلسٹ ہے, نان فاؤنڈیشنلسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تصور کہ بھائی ہم
اپنا تعارف خود متعین کریں گے. اب دیکھیں مڈرنٹی کی انلائٹنمنٹ کی ایک بہت بڑی قدر کیا ہے؟ سیلف ڈٹرمینیشن. یہ لفظ آپ نے کشمیر کے مسئلے میں سنا ہوگا، رائٹ ٹو یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن. اب اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ بھئی آپ کو حق دینا چاہیے کشمیریوں کو کہ بھئی وہ ڈٹرمن کر لیں کہ انڈیا کے ساتھ جانا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا آزاد ہونا. لیکن اس کا اصل مطلب یہ نہیں ہے فلسافیکل. بات یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا بننا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حسن کیا ہے، قبح کیا ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا. ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو سیلف ڈٹرمنزم ہے اس کی انتہا ہے ٹرانسجینڈرزم. بھائی پہلے تو لوگ بڑے کھپے نا، آج سے 40-50 سال پہلے ایک پروسیس شروع ہوا کہ باقاعدہ سیکس چینج کا آپریشن ہوا، ہارمونس کا کھا کے اور آپریشن کرا کے بھی 25 سال مرد کے طور پہ 35 سال رہ لیے، اک گئے، اب عورت بننا ہے تو بڑا اس کا ایک لمبا چوڑا پینڈا تھا اس کا اور تکلیف دیتا. اب اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کیا فیل کرتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کرتی ہیں، بس یہ کافی، سیلف اسٹیٹمنٹ کافی ہے. آپ کو میڈیکل بھی آپ کا نہیں ہوگا کہ آپ متعین کیا جائے کہ آپ مرد ہیں کہ عورت ہے. جو آپ فرمائیں گے بس وہاں وہ مان لیں گے. تو یہ جو ایک فلوئڈٹی پیدا ہو گئی تو اس میں بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر میں نے بتانا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے اور مجھے کیا چاہیے اور مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. میکنٹائر نے کتاب لکھی تھی، اس نے کہا تھا کہ ویسٹ کی اس وقت جو خرابی کا باعث ہے وہ ایموٹیوزم ہے. ایموٹیوزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ شادی اچھی چیز، شادی کرنا گڈ ہے اور جو ہے وہ فورنیکیشن جو ہے وہ ایول ہے، تو اصل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے شادی پسند ہے اور مجھے جو ہے وہ ایڈلٹری جو ہے وہ ناپسند ہے. جیسے کوئی آدمی کہے کہ مجھے لسی پسند ہے اور کوئی آدمی کہے کہ مجھے شراب پسند ہے. یہ آپ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے کوئی نارمیٹیوٹی نہیں آتی. یہ ایموٹیوزم، مجھے ایسا اچھا لگتا ہے. تو پھر اس نے کہا تھا، اس کی جو آفٹر ورچو کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام یہ ہے کہ نیٹشے اور ایرسٹوٹل. اب ویسٹ ایک دوراہے پہ 1981 وغیرہ میں کتاب لکھی ہے، ویسٹ ایک دوراہے پر ہے، فیصلہ کر لے یا تو اس کو نہیلسٹ ہونا ہے نیٹشے کی راہ پہ چلتے ہوئے یا اس کو ایرسٹوٹل کے پاس ورچو ایتھکس پہ جانا پڑے گا. اب دیکھو وہ کرسچن ہے، اس وقت نہیں تھا وہ کرسچن، بعد میں کیتھولک ہو گیا لیکن اس پہ اصرار کرتا رہا. اب دیکھو اتنا زیادہ گندا کر دیا مذہب کو، کرسچینٹی کو، مڈل ایجز کو، کہ اب کسی میں دم نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ وہ واپس لوٹ جاؤ بھائی، خدا کی طرف لوٹ جاؤ، بائبل کی طرف لوٹ جاؤ، چرچ کی طرف آ جاؤ. نہیں، انہوں نے کہا چلو ایرسٹوٹل کی طرف آ جاؤ، اس کو تو بڑا مانتے ہو نا، اور یورو سینٹرزم کا تقاضا ہے کہ ہر علم کا کھلا جو ہے وہ گریس پہ جا کے نکالتے ہو، تو وہ اس کے پاس لوٹ جاؤ، شاید کچھ بچا جاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم اس کو قبول کر لیں، مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی کہا ہے نا کہ ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں اٹانومی چاہیے، تو پھر آپ نہیں بچ سکتے. فیمنزم اس کا ایک شاخسانہ ہے اور پھر وہ بالکل سیدھی لائن میں آپ کو لے جائے گا. اب دیکھیں ماڈرنٹی میں بنیادی طور پر ہوا کیا ہے کہ طاقت کی ایک ماورائی اور غیر شخصی تشکیل ہو گئی ہے، یعنی امپرسنالٹی. یعنی ماڈرنٹی کا ایک بڑا خاصہ کیا ہے، ایک بڑی اچھی ورکنگ سی ڈیفینیشن ہے ماڈرنٹی کی کہ ہیومن ایجنسی کا نان ہیومن سٹرکچرز کے تابع ہو جانا، یہ ہے ماڈرنٹی. اسٹیٹ وہ بھی ایک مانسٹر بن چکی ہے. اسٹیٹ آپ نے ایک لیگل پرسن بنا دیا، اس کو مارکیٹ کو ایک لیگل کارپوریشن کو آپ نے لیگل پرسن بنا دیا، تو آپ دیکھیں مارکیٹ بھی ایبسٹریکٹ ہو چکی ہے اور اسٹیٹ بھی ایبسٹریکٹ ہو چکی ہے اور آپ اس کے تابع ہیں اور آپ کو کچل کے رکھ دیا. اور اب جب ہوگا کہ ہر چیز، لیکن دیکھیں آج سے 100 سال 150 سال پہلے تک کیا تھا کہ ایوری تھنگ از مورل، ایوری تھنگ از مورل، ایتھیکل. اب کیا ہے، مطلب 40 50 60 70 80 سال سے کیا ہے، ایوری تھنگ از پولیٹیکل، سب کچھ پولیٹیکل. اور پولیٹکس بھی اپنی میکیاویلین ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، کہ مفادات کا کھیل ہے. اور یہاں پر پاور میں کیا ہوتا ہے، ایک جدلیات ہوتی ہیں، آپ دو بناتے ہیں نا، یعنی وہ جو ماسٹر سلیو کی ایک ڈائیکوٹمی ہیگل سے شروع ہوئی، پھر مارکس اس کو آگے لے کر چلا. تو وہ جو قصہ ہے اس میں پھر ظاہری بات ہے آپ کو مزدور کو اور سرمایہ دار کو بھیڑانا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے سٹیزن کو اور جناب جو ہے جو رولر ہے اس کو، اسی طریقے سے مرد اور عورت کو آپ نے دو طبقات بنانا ہے اور ان کو سامنے لانا ہے. ہمارے دین میں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اسلام میں عورت کا مقام یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے.
اسلام میں عورت یا مرد کو ایبسٹریکشن میں تھوڑی ہے. یہاں تو بات ہوگی کہ ماں باپ کے کیا حقوق، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں. یہاں گفتگو یہ ہوگی عورت کے حقوق کیا مانے، مردوں کے حقوق کیا مانے. آپ دیکھیے ویسٹ میں، امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں کوئی بھی عالم یا کوئی بھی اسکالر یا داعی جب مشہور ہونا ہوتا ہے اس کو یہ تقریر ضرور کرنی یعنی، اور اس میں اپولوجیٹک ہوئے بغیر چلا کوئی اسلام میں عورت کا مقام. ٹھیک ہے، اور پھر وہ خاص طریقے سے یہاں وہاں سے جوڑ جاڑ کے ایک اپولوجیٹک بیانیہ سے بناتے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے جس سے ان کو گھن نہ آئے اہل مغرب کو. تو بہرحال میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو ایک جدلیات آپ نے بنائی ہے کہ بھئی یہ ایک پاور ریلیشن شپ ہے، اس میں مرد کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور مرد نے، اور پھر دیکھیں اس طاقت کو باقی رکھنے کے لیے بیانیہ بھی مرد کے ہاتھ میں ہے نا. اچھا، اور یہ ہے کہ بھئی اس میں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں نا کہ انسانوں کی پوری تاریخ کو چاہے سنکرونکلی دیکھیں یا ڈائیکونیکلی دیکھیں، کتنی بڑی بدگمانی ہے یہ پیٹریارکی وغیرہ کے بارے میں جو بات ہے نا، کہ انسانیت کی اتنا بڑا حصہ، اتنی بڑی تاریخ جو ہے وہ ایک ایلیجن میں رہی. اب دیکھیں نا وہی بات کہ 150-200 سال پہلے جیسے اس کی عقل کار نکلنی شروع ہوئی انسانیت کی، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ پوری ہر کوئی دنیا میں ایسا ہی تھا. تو وہی مل کر تیمور رحمان صاحب کی اس بات میں بھی یہ مسئلہ ہے نا، اس کو کھول کے رہے کہ ہوا کیا ایسا کہ انلائٹنمنٹ کے بعد پھر یہ شعور پیدا ہوا کہ بھئی یہ چیزیں بہت اہم. اس سے پہلے کوئی نہیں پیدا ہوا بھائی، ساری دنیا کے بڑے آدمی اس سے پہلے گزر گئے ہیں. بھائی کوئی افلاطون کے ٹکر کا کوئی فلسفی ہے اس وقت کہ تھامس ایکویناس کے برابر کا کوئی کرسچن تھنکر دنیا میں ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ خود مانتے ہیں اس کو. تو وہ اتنے سارے سیانے لوگ جو تھے ان کی مت ماری گئی بالکل. اور یہ ایک عجیب طرح اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ فالس کانشیسنیس ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ہماری خواتین، اب ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ خواتین بھی یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے تو ہمیں یہ آزادی چاہیے. یعنی فرانس میں یہی ہوا ہے نا، خواتین کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آزادی ہے تو ہم اپنی آزادی استعمال کرتی ہیں. نہیں، اس کو ہمارے استاد کہتے ہیں بھائی آپ کو پالیٹکس آف رائٹ نہیں کرنی، پالیٹکس آف گڈ کرنی ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، خلاص، پیریڈ. مجھے کوئی تعلق نہیں ہیومن رائٹس وائٹ سے، میں نہیں مانتا اس کو، نہ میں مانتی ہوں اس کو. وہ بھائی مطلب مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے نا 2050 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ فرانس کی اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کہ 90% مسلمان ہو جائیں. 90% خواتین جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ حجاب کرے بلکہ نقاب بھی کرے. وہاں 50 خواتین کھڑی ہو جائے کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ بکنیز میں گھومیں گی، یہ ہماری آزادی ہے، تو یہ ٹھیک رہے گا. تو آرگومنٹ آپ غلط بتا رہے ہیں، یعنی غلط جگہ سے بات کو اٹھا رہے ہیں. یعنی اتنی ہمت ہی نہیں ہے یہ کہنے کی کہ ہمارا رب ہم سے یہ کہتا ہے. بھائی ہمارا رب یہ کہتا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہم سے یہ بات کہا ہے، ہمیں اٹھا کے نہیں اپنا پورا ہیومن رائٹس کا ڈسکورس جس کو ہیومن رائٹس امپیریلزم کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں پرابلمٹائز کرنا ہے، کانٹیسٹ کرنا ہے ان چیزوں کو. پھر ویسے میں نے عرض کیا کہ ویمن امپاورمنٹ، اس میں بھی وہی بات ہے کہ ویمن امپاورمنٹ. ہم تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں رشتوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی، بیٹی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، اس کے حقوق، اس پر بات ہوگی. پھر آپ کو پتا ہے اسی میں ایک ڈیپینڈنس سنڈروم بھی ہے کہ بھئی خواتین جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اور اس وجہ سے وہ بہت جو ہے وہ ظلم جھیل رہی ہیں. اور یہ سنڈروم جو ہے وہ بھی مردوں نے بنایا ہے. تو اس کے بغیر گویا آپ کو پتا نہیں کہ ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ کا ایک مین آئیڈیا کیا تھا؟ ایمینسیپیشن، نجات یا مکتی جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مکتی ہمیں حاصل کرنی. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اب ایمینسیپیشن ہے نا، تو بھائی ایمینسیپیشن سب نے حاصل کرنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یعنی یہ جو ابھی ڈبلیو.سی. اسمتھ کی میں نے کتاب کا ذکر کیا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے نا کہ اقبال کا بھی جو ہے مرد مومن، مرد مجاہد، سیلف ایکچولائزڈ بینگ اور خودی والا سارا، اس نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت نہیں. یہ بہت دلچسپ بات ہے. تو آپ کو پتا کہ جو فیمنسٹ تھی انہوں نے سب سے پہلے تو انلائٹنمنٹ کو کانٹیسٹ کیا نا، مذہب کو تو کیا ہی. انہوں نے کہا کہ جب یہ کہتے تھے یا روسو نے کہا کہ مین واز بورن فری in everywhere he is in chains، یا man is a rational being، یا man is autonomous being، کانٹ نے کہا. تو وہ یا مارکس نے جو کچھ کہا وہ مین کا مطلب مین ہی تھا، وہ ہیومن نہیں تھا. آپ سمجھ رہے بات؟ انہوں نے بھی تحریک کی کہ یہ کیا آپ نے کیا، آپ نے مردوں کے ساتھ سب کچھ. یہ مذہب پہ گفتگو ہو رہی، یہ تمام ان کے دیوتاؤں پہ گفتگو ہو رہی. اور پھر ڈیکنسٹرکشن ہوتی ہے، پھر اس کی ریڈنگز کی جاتی ہے. پلیٹو کو پڑھیں گے، کانٹ کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے، ڈیکنسٹرکٹ بتائیں گے دیکھو یہاں پہ ریسزم ہے، یہاں سیکسزم ہے، یہاں اسپیشیزم ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں پر یہ والی جو بات ہے نا، انہوں نے کہا کہ جب آپ نے یہ سب بات کی تھی امپاورمنٹ کی یا ایمانسیپیشن کی، تو آپ کے ذہن میں مرد تھے،
عورتیں نہیں تھیں. تو یہ جو ریئیکشن ہے وہ صرف مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ پوری انلائٹنمنٹ کی تھاٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیمنزم بیسیکلی ایک پوسٹ ماڈرن جو ہے وہ آپ کہیں کہ تھیری ہے. تو وہ ایک کتاب بھی پچھلے دن چھپی ہے نا، ایک مارکسسٹ نے لکھی ہے کہ پوسٹ ماڈرن کارڈ کے کیا لکھا ہوا ہے، سینیکل تھیریز، سینیکل. تو یہ ساری جس کے بعد پوسٹ پوسٹ آپ نے لگا دیا، پوسٹ کولونیلزم، پوسٹ ریسزم، پوسٹ فلاں پوسٹ فلاں پوسٹ فلاں، یہ سب ایک فراڈ ہے. اگر مارکسسٹ ہے ان کو تو لگتا ہے کہ یہ سارا پوسٹ ماڈرنزم کا ڈھکوسلا جو ہے یہ گپ شپ میں لگا دیا لوگوں کو، اور پھر وہ جو مقاومت تھی اور جو مقابلہ تھا اور انقلاب تھا اس پہ بیج مار دی. پوسٹ کولونیل تھیری بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو پھر اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جبر کیا کیا مرد نے، کہ ڈیفائن اس نے کیا عورتوں، ٹھیک ہے. اور جس سے کہا جاتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہماری پرانی منطق کی کتابوں میں بھی ڈیفینیشن کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتی ہے، حد. حد، ٹھیک ہے. تو ٹو ڈیفائن از ٹو لمٹ، ڈیفائن از ٹو لمٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے عورت کیا ہوتی ہے یہ آپ نے ڈیفائن کیا، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے میں نے اس کے نا سیمن ڈی بوار کی کتاب کا ذکر کیا، اس کے بعد جو ایک اہم خاتون آتی ہے، فیمنسٹ مسٹیک کتاب لکھی اس نے، بیٹی فرٹان کتاب. اس نے کیا کہا، یا اس کا ایک جملہ میں نے نقل کیا ہوا تھا کہ when she stopped conforming to the conventional picture of femininity she finally began to enjoy being a woman. عورت کا دائرہ کار گھر ہے، عورت چراغے جو ہے وہ خانہ ہے، وہ شمع محفل نہیں ہے. یہ ایک بائنری آپ نے بنائی. تو عورت گھر میں رہتی ہے اور عورت کا مقام اصل میں گھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آپ نے نکالا. اور آپ دیکھیے جیسے میں نے اس کیا کہ مطلب یعنی انلائٹنمنٹ میں ایک اور جو چیز بہت سامنے آ گئی جو میسلو نے بہت اس کو ولگرائز کر دیا، سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن، بھائی آپ کا کوئی لڑکا ہے وہ کہے جی میں فلاں چیز بننا چاہتا ہوں، میں نے اسٹیٹس جانا ہے، میں نے لمس جانا ہے، میں نے آئی بی اے جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ پڑھنا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے فلاں بننا ہے، انٹرپرینور بننا ہے، فلاں بننا ہے، ڈیما بننا. تو آپ کی بچی اگر یہ کہہ دے گی تو پھر کیا ہوگا، یہ تفریح کیوں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ہے کہ وہ کہے گا میرے اندر تو میں آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں، میں تو این سی اے جانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. یہاں کا انڈس ہے تو مطلب این سی اے مشہور ہے لاہور. تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں اسکلپچر بننا چاہتی ہوں، میں فلاں بننا چاہتی ہوں، میں باہر جانا چاہتی ہوں، بھائی بھی آ رہا تو میں کیوں نہیں جا سکتی. اب یہ سوالات اٹھیں گے نا، ٹھیک ہے. تو اب اصل میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو بھائی کے جانے کو بھی تھوڑا کبھی کوشچن کرے نا، جو میں نے پہلی بات کہی تھی اس کو بھی کانٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کیوں شیر بادل سمجھ لیا ہے کہ جیسے بچے لڑکے کی تو دین ایمان میں باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے سینسیٹیوٹی ہے، فرق رہے گا اور رہنا چاہیے، وہ حساسیت میں فرق ہے ہمارے یہاں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھی پرابلمٹائز کرے نا. کیوں دنیا کو اتنا سر پہ سوار کر لیا ہے، کیوں مال کو جو ہے وہ پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ جی جو ہے وہ فیوچر سیکیور ہو جائے گا اور کیریئر بن جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور ڈھما ہو جائے گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ بات اس کا مطلب ہے کہ عورت کو آپ ایک فل فلیجڈ سائیکک ماڈل بینگ نہیں سمجھتے، عورت کو آپ سب سروینٹ سمجھتے ہیں. کہ عورت کا جو کام ہے، مطلب جیسے اللہ معاف کرتے بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں بھائی جیسے یہ مویشی ہیں اور غلام تھے، تو عورت کا کام بھی جیسے کچھ خدمت انجام دینا ہے، یا مرد کو رجھانا ہے، یا مرد کو راضی کرنا ہے. اب یہ والا بیانیہ جب بیان ہوگا بہت زیادہ تو اس سے ریپلشن پیدا ہوگی نا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں فل فلیج ہیومن بینگ سمجھ رہے آپ، اور کیوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ معاملہ ہوتا ہے. پھر میں پیٹریارکی کی بات پہلے کر چکا ہوں کہ پیٹریارکی ہمیشہ مذہب کی طرف اس کا رخ ہوگا. اور آپ دیکھیں نا ہمیں تو خیر وہ مسئلہ نہیں ہے، جو مسئلہ کرسچینٹی میں تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. یعنی گاڈ انکارنیٹ، ورڈ میڈ فلیش، خدا زمین پر اتر آیا. تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے مرد کے جسم کا انتخاب کیوں کیا. بہت سوال. تو ہم تو اللہ کا فضل ہے اس سے بچ گئے نا، کہ ہمارے یہاں تو اینتھروپومورفزم یا انکارنیشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، حلول کا بھی نہیں ہے، اور آگ کا تصور بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہے. تو اب وہ بناتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے جو پوسٹ کلونیل ہیں باقی ہیں وہ جیسس کو بناتے ہیں نا افریقن، تو بلانڈ بال ہے اور کالا بھجنگ مسیح انہوں نے اپنا بنا لیا کہ جی وہ آپ نے یورپین اور بہت ایسے بلانڈ بال بہت خوبصورت ہیں اور اتنا چہرہ آپ نے بنایا ہوگا، آپ نے اپنی امیج پہ خلق کیا آپ نے خدا کو معاذ اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. میں فرض کرتا ہوں کہ دین کی روایت میں کیا ہے کہ ہر دو کے درمیان تیسرا اللہ ہے.
تیسرا اللہ ہے. ہمارے یہاں ہر تعلق تک جو ہے وہ ایک مثلث ہوتا ہے، عاجز عزیز، حاکم محکوم، ٹھیک ہے، اور دو بھائی، باپ بیٹا، بہن بھائی، شوہر بیوی، ہر دو رشتوں میں تیسرا اللہ ہے جو اس رشتوں کو متعین کرے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ مغرب میں کیا ہوا کہ بھائی کوئی ایک درمیان میں چاہیے ہوتا ہے جو ظلم ہو، تو وہاں اسٹیٹ آ گئی. اسٹیٹ آ گئی نا. میں کئی مرتبہ واحد حلال کا جملہ عرض کر چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ سیکولرزم از بیسیکلی دا مرڈر آف گاڈ بائی دا ماڈرن اسٹیٹ. خدا کی جگہ پہ اسٹیٹ آ گئی. اور اب وہ ساری باتیں جو علم یا مذہب یا مذہبی روایت انشور کرتی تھی نا کہ ظلم زیادتی نہ ہو، تو امیر میں آپ پڑھ جائیے جہاں پر بھی خانگی معاملات کا ذکر ہے ہر جگہ تقوی تقوی تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور پھر ایمان اللہ کہا ہے، ایمان اللہ. اور مطلب وہ ایک روایت میں نے کہ بھئی دیکھو اللہ کی بندیاں، تم اگر عباد اللہ ہو تو وہ ایمان اللہ ہے نا. تو میری بندیوں کے ساتھ تم نے ظلم زیادتی کی تو میں تمہیں پکڑ لوں گا. اب چونکہ اعتماد تو اللہ کا تو ہے ہی نہیں نا، اللہ کا معاذ اللہ ان کے یہاں پہ وجود ہے. اب اسٹیٹ نے یہ کام کرنا ہے، اسٹیٹ نے انشور کرنا ہے کہ ہر دو پارٹیوں میں سے کوئی ظلم زیادتی نہ ہو. ہر چیز میں اسٹیٹ آئے گی، ہر چیز میں انکلوڈ کرے گی. ہمارے یہاں بھی ڈومیسٹک وائلنس پہ جو ہے وہ بن گیا قانون، اور ساری چیزیں میں سے اسٹیٹ انشور کرے گی. ہمارے غامی صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو وَضْرِبُوهُنَّ ہے وہ بھی تھرو کورٹ ہوگا. ایسی آتی ہے آدمی کو کہ وہ جو قانون ہے اس کو بھی اسٹیٹ میڈیٹ کرے کہ بھائی وہ مطلب اس کی کوئی تقریب منعقد ہوگی، عدالت میں بلا کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ضرب لگوائیں گے. کیا کریں گے؟ یعنی مطلب یہ کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہر چیز میں جس طرح وہاں پہ اسٹیٹ ہر چیز میں گھس گئی، ہر چیز میں انکلوڈ کر رہی ہے، تو یہاں بھی جیسے ہر چیز میں آئے. دین تو چاہتا ہے کہ نہیں، اللہ کا تقویٰ، اور پھر خاندان، پھر برادری، حکم من اہلی و حکم من اہلیہا. تو وہاں پہ جو ایک آدمی ایک سولیٹری بینگ بن چکا ہے نا، کچھ بھی نہیں. اسی لیے کہا ریاست ہوگی ماں کی جیسی، کیونکہ ماں نہیں ہے نا اب، تبھی ریاست کو ماں بنایا نا، باپ بھی بنا لیا. اور ساری ذمہ داری ریاست نے کرنی ہے. یا اگر ریاست اور ریاست کرے گی یا ریاست کی سہولت کار این جی اوز کریں گی. اللہ اللہ خیر اللہ. ارندھتی رائے کا ایک آرٹیکل ہے این جی اوائزیشن آف سوسائٹی. ہر چیز این جی اوز، این جی اوز، این جی اوز. یعنی وہ کام کی تھوڑی کسر وہاں رہ جائے گی نا، وہ این جی اوز آ کے. ہمارے استاد بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک ریس ہو رہی ہو، لوگ بھاگ رہے ہیں، اس میں گر رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تو آپ زیادہ تر یہ جو ہے ریس دیکھ نہیں سکتے نہ اس میں بھاگ سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا، کوئی لوگ ریڑیاں لے کر آئیں گے، بندوں کو ڈالیں گے، پٹی ہڈیاں کریں گے. تو یہ ساری عیدی اور چھپا چھپا کیا ہے، یہ وہ ریڑیاں ہیں کہ جو سسٹم کا ظلم ہے، زیادتی ہے. مطلب آپ کو گھن آنے لگے نا اپنے وجود سے، تو اس طرح کے ادارے آ جائیں جو سسٹمک، جو اسٹرکچرل جو انجسٹس ہے اس پر کوئی گفتگو نہ کریں، مدم پٹی کرتے رہے، ایک بندے کو اٹھا اٹھا کے کرتے. تو پھر یہ جیسے ایک انہولی الائنس ہوتا ہے جو سول سوسائٹی میں جس کو کہتے ہیں، جس کو گیلر کہتا ہے کہ سول سوسائٹی از اے پروفین سوسائٹی، جو بنیادی طور پر مفادات پہ کھڑی ہوتی ہے، مفادات کی بنیاد پہ تعلقات قائم ہوتے ہیں. تو بہرحال بہت لمبی بات ہے اس میں. آپ کو پتا ہے کہ شروع میں سیمنس پر بات ہوئی بہت زیادہ، ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے. اب آگے جا کے سیکنڈ تھرڈ ویو میں ڈفرنس پہ گفتگو شروع ہو. یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوا ہے، لینگویج میں بھی یہی ہوا ہے. پہلے یہ کہہ رہا کہ لینگویج کی بنیاد کیا ہوتی ہے، سیمنس پہ ہوتی ہے. سوشیور نے کہا کہ نہیں، لینگویج کی بنیاد ڈفرنس پہ ہوتی ہے، ڈفرنس. ٹھیک ہے، اس کی بات. تو اب یہ ہے کہ بھائی الگ ہے مرد اور عورت الگ ہے، ان کی الگ شخصیت ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے ماڈل تھیوری آپ پڑھیں تو ایک ایتھکس آف کیئر اینڈ کمپیشن، پھر ایکو فیمنزم. اور پھر یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ ایک خاص طرح کا جو میچوئزم ہے، اور ایک خاص طرح کا جو ہے جنگوئزم کا نام بہت استعمال ہوا تھا یہاں پہ پاکستان انڈیا کی جھڑپ ہوئی تھی، اس میں یہ ہوا اس وجہ سے کہ ہر جگہ پہ مرد غالب ہے. عورتوں کو آپ موقع دیں گے تو دنیا میں امن ہوگا، محبت ہوگی، شانتی ہوگی، یہ تمام چیزیں وہاں پر پائی جائیں گی. اور پھر عورت جو ہے بنیادی طور پہ چونکہ فطرت کا استعارہ ہے، فرٹیلٹی اس میں سے ہے. پھر آپ کو گایا ہو، مدر گوڈیس ہو، یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. کلٹ بھی بن گئے فیمنسٹوں کے کہ وہ جو ہے پوجا ہو رہی ہے اس کی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب بہرحال یہ میں نے ساری باتیں آپ سے عرض کی، اس میں اور بہت سی باتیں تھیں لیکن وقت محدود ہے. کہ یہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ انلائٹنمنٹ یا ماڈرنٹی کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ بھائی کیسے یہ ریلیجن کہہ لیں یا ایتھیزم کی طرف لے جاتی.
ایک تو جیسے اسٹیٹسٹکس ہیں، دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے، اور تیسرے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں. تو اسٹیٹسٹک بہت مطلب مس لیڈنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ باتیں ہمیں بتاتے ہیں. یعنی ایتھیسٹک اگر آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمومی آبادی میں تو مثال کے طور پہ 10 میں سے 7 خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی مذہب سے متعلق ہیں. وہ آگے آپ کو بتایا نا کہ بھائی ایتھیسٹ وغیرہ بھی ہے. اور پھر ایک گروہ ہے جو بہت بڑا ہے، وہ اس کو ننس کہتے ہیں. ننس یعنی آپ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ایتھیسٹ ہے، ایگنوسٹک ہے، اور نن آف دا ابو. تو اب وہ ننس کی تعریف بہت بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب میں پوسٹ ماڈرنسٹ جو ایک بہت بڑی ورچو ہے وہ ہے ٹالرنس. تو ایتھیسٹ ہونا اور تھیسٹ ہونا دونوں میں نا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ میاں نہیں ہے تو آپ ارب ارب انسانوں کی دل آزاری کرتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب جب کہتے ہیں اللہ میاں ہے تو پھر آپ کروڑوں لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں. یعنی ایتھیسٹ بھی تو ہے نا. تو سب سے اچھا جو پوزیشن ہے وہ ایگنوسٹسزم ہے، ٹھیک ہے، سسپینشن آف ججمنٹ، کہ بھائی ہم کوئی ججمنٹ نہیں دیتے. تو چونکہ آپ کو سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ ہے پوسٹ ماڈرنٹی میں وہ ججمنٹل ہونا ہے. اب مطلب کچھ ادارے ہیں، دینی ادارے، ان کے بھی جیسے جدید دینی ادارے، ان کے اشتہارات آتے ہیں کہ ایک ماحول ہوگا نان ججمنٹل ماحول میں سب کچھ ہوگا. یعنی کوئی آپ پر کوئی ججمنٹ نہیں دی جائے گی، کوئی خدا خواستہ آپ کو غلط نہیں کہا جائے گا، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر. بہت یعنی خوبصورت جملے لگتے ہیں نا. تو یعنی اور ایسی یہ دیکھیں نا کہ ہمارے اپنے کئی شاگرد واگرد ہیں، وہ کبھی ان کو دیکھیں پروفائل وغیرہ تو وہ لکھتے ہیں اپنے ساتھ کیا ہے، ہیومنسٹ. یعنی سب سے مزے کی پوزیشن ہیومنسٹ ہے. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہتے ہیں، سوشلسٹ کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، تو کچھ وضاحت دینی پڑے گی، کوئی بھگتان بھگتنا پڑے گا، کوئی سامنے مقابل میں. جس کو ہیومنسٹ ہونے میں تو مزے ہی مزے ہیں. یعنی اس میں تو جیسے ہمارے پہ تو لوشے لگ گیا، آپ لوشے لگی ہیومنسٹ. بس کمال ہو گیا. اس سے اچھی پوزیشن، کیونکہ انسانیت سے بڑا مذہب تو کوئی ہے نہیں، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی. اور سب سے پہلے ہم تو اصل میں انسان ہی تو ہے. یعنی ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، یہ تو ہم بعد میں ہیں. تو یہ رہبر بکواس بات ہے. سب سے پہلے ہم عبداللہ ہیں. ہمارا انسان ہونا بھی ایکسیڈنٹ ہے. جوہر ہمارا کیا ہے، ہمارا ایسنس کیا ہے، ہم عبداللہ ہیں. بھائی میں انسان نہ ہوتا، میں مائک ہوتا، میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں کوئی جانور ہوتا، میں زمین آسمان ہوتا، میں ریت کا ذرہ ہوتا، تب بھی میں عبداللہ. یہ میرا ایسنس ہے. انسان ہونا ایکسیڈنٹ ہے. یہ تو مطلب میرے اختیار میں نہیں ہے نا. تو میں بس ایسا کر رہا ہوں کہ اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا چاہیے. یہ فضول باتیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں بلا سوچے سمجھے. تو اب یہ، اور پھر میں نے اس کے لیے فیمنسٹ خواتین ہیں، ان میں سے یعنی وہاں اگر 10 میں سے 7 کہتی ہیں کہ ہم کسی مذہب سے متعلق ہیں، فیمنسٹ خواتین میں 10 میں سے 1 ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں وہ. یہ کچھ آپ کو بتایا تھا یہ بات. یعنی پاکستان میں بھی مطلب جو بہت مشہور خاتون ہے عافیہ ضیاء، ان کی 2017 میں کتاب آئی تھی فیتھ اینڈ فیمنزم ان پاکستان، ریلیجس ایجنسی اور سیکولر آٹونومی. پھر لمس کی ہیں پروفیسر ندا کرمانی، اگر آپ ان کی چیزیں دیکھتے رہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر ہمارے ہاں مطلب جو تانیسی ادب لکھا گیا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ایتھیسٹ ٹینڈنسی ہر جگہ ان میں پائی جاتی. مثال کے طور پہ فیلوگا ریاض کی اگر آپ کچھ نظمیں پڑھ لیں، کشور ناہید کو پڑھ لیں، سارا شگفتہ ایک خاتون تھیں، چھوٹی عمر میں جو ہے خودکشی کر لی، ان کی آپ نظمیں پڑھ لیں. تو ہو نہیں سکتا کہ خدا پہ تان نہ ہو، مذہب پہ تان نہ ہو، مذہبی صحیفوں پر تنقید نہ ہو. وہ اوپر چلیے جائے گا تو وہاں پہ جو فیمنسٹ خواتین ہیں، سیمن دے بوار تھی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ برٹی فرٹان ہے، پھر جو ہے اس کے بعد یولیا کرسٹیوا ہے، پھر ایریگاری ہے، اور جو ہے بیل ہکس ہے. یہ سب کے سب پروفیسڈ ایتھیسٹ ہیں، سب کے سب جو بڑی بڑی تھیورسٹ ہیں سارے کی سارے. اور ہمارے یہاں مطلب ماڈرنسٹ ہے، ظاہر بات اتنا آسان نہیں ہے. مطلب امینہ ودود ہے، فیمنسٹ ریڈنگ آف دا قرآن انہوں نے کی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اسرا نعمانی ہے اور اسما بدلاس ہے. اور پاکستانی میں ایک فاطمہ حسن، نہیں کیا نام ہے ان کا، فاطمہ حسن نہیں ایسا کوئی نام ہے، وہ پروفیسر ہے. تو یہ سب کی سب خواتین یعنی اینٹائی ریلیجس ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ زیادہ تر ایک چونکہ ہمارے یہاں زیادہ مسئلہ سینسیٹیو ہے، تو وہ ہوتا کیا ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن کے خلاف ہے.
یعنی اسپرچولیٹی ان ہے اور جو مذہب ہے انسٹیٹیوشنلائز مذہب بھی جیسے آؤٹ ہے، وہ فیشن میں نہیں ہے. ہاں ہمارا خدا سے ایک تعلق ہے، بہت ذاتی سا تعلق ہے، بہت پرسنل سا تعلق ہے، میں اللہ میاں سے بہت باتیں کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اس طرح کی چیزیں آپ نے مارننگ شو میں بہت سنی ہو کہ میں بہت مذہبی ہوں، مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن میرا بس بالکل ایک ون ٹو ون تعلق ہے. وہ جو ایک من تو کا بات کہتے تھے آئے داؤ ریلیشن شپ، مارٹن لوتھر نے کہا ہے کہ میرا بالکل ایک آئے داؤ، درمیان میں کوئی نہیں. تو بہرحال یہ بھی بڑی عظمت ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس کے کچھ مراحل ہیں. تو سب سے پہلے تو وہی بات کہ آپ کو زیادتی کا احساس ہو رہا ہے، ظلم کا احساس ہو رہا ہے. اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی لوگوں میں اسلامی حساسیت پیدا کی جائے، دینداری پیدا کی جائے. تو لیکن ہوتا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب ان کو علماء سے شکایت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جیسے ایک مطلب کنکریٹ ایگزامپل ہے، پھر وہ ایبسٹریکشن کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر خاص طور پہ ویسٹ میں تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بھئی کیا سبب ہے کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، پینلسٹ کوئی خاتون کیوں نہیں ہے؟ یہ پوسٹر چھپا ہے، اس میں خاتون کی پک کیوں نہیں ہے؟ مردوں کی تصویریں ہیں تو عورت کی جو ہے بلر کیا ہوا ہے یا خالی وہ لگا دیا ہے آپ نے، تو ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. پھر یہ بات کہ بھائی آئیکونز جو ہے یا سیلیبریٹی سٹیٹس ہے، مردوں کا ہی کیوں ہے، عورتوں کا کیوں نہیں ہے، یعنی مذہبی حوالے سے. پھر یہ ہے کہ بھائی وہ کیوں نہیں ہے، یعنی امام کیوں نہیں ہے خواتین. امینہ ولود یہی سے مشہور ہوئی تھی نا، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، لیکن وہ نماز پڑھائی اور پھر وہ بہت اسرار عمانی صاحبہ نے اقامت کہی، اور وہاں جو مخلوق کھڑی ہوئی تھی وہ پہلی اور آخری مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور اکثر کے بارے میں یقین ہے کہ ان کو وضو شروع بھی کوئی تصور نہیں ہوگا، وہ کھڑے ہوئے ریلیجسلی وہ نماز کو تو کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے اس کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن ویسٹ میں جتنی زیادہ سب آلٹرنیٹیز ایڈ ہوتی جائے نا کسی میں، بندے میں، اس کی اتنی شان بڑھتی جاتی. مثال کے طور پہ امریکہ میں ایک شخص ہے جو امام مسجد ہے، اور پھر وہ مثال کے طور پر بلیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ گے ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ٹرانسجینڈر بھی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی عورت بھی بن جاتا ہے. تو اس کو جو تنخواہ ملیں گے وہ کسی اور کو نہیں ملیں گی. یعنی جتنے زیادہ آپ سب آلٹرنیٹیز کو جمع کر لیں نا اور چیزیں ایڈ کرتے جائیں ٹیڑھی میڑھی، تو وہ آپ کا علم اور بلند ہوتا چلا جائے گا. وہاں پہ تو ہے، آپ کو پتہ ہے، مطلب مساجد ہیں ایسی باقاعدہ، ٹھیک ہے، جو جہاں پہ جو ہے وہ ہومو سیکشول امام ہے، اور مطلب لیزبین خواتین بھی وہاں پر وہ ہیں. اور اسی لیے آپ کو پتا ہوگا نا کہ بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ بالکل جو اصل میں کہیں کہ فیمنزم کی کون سی صنف ہے وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں وہ لیزبین فیمنزم. کیونکہ باقی ہر جگہ جب بھی آپ کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر ڈیپینڈنسی ہو گئی. تو سب سے اوتھینٹک شکل کون سی ہے فیمنزم کی ان کے نزدیک؟ وہ لیزبین فیمنزم. تو اس سے کچھ پتہ ہونا چاہیے نا لوگوں کو. تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو اتنا سادہ روی سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقوق نسواں کی تحریک ہے، نہیں، بات اتنی سادہ نہیں ہے. ہم تو سمجھے تھے کہ دائر کی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاق بھی ساتھ. تو یہ اچھی نیت سے بہت سے لوگ اس طرف جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہی بات کہ سیگریگیشن کیوں ہے مساجد میں، وہاں پہ تو ظاہر بات ہے اتنی ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی الگ الگ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، یا بیچ میں پردہ کیوں ہے، ایسا کیوں ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا سبب جو ہے وہ ہمارے مذہبی پیشوا ہے. ٹھیک ہے. یہ عالم لوگ ہیں، اور چونکہ یہ سب مرد ہیں، تو وہی بات یہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے استبداد قائم کیا ہوا ہے کہ جو عورتیں ان رولز میں نہیں آئیں گے، تو انہوں نے ان کو ایک کر دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں دین یہ نہیں ہے، دین یہ نہیں، دین تو بہت اوپن ہے. ایسے ہمارے یہاں بہت سی خواتین ہیں، شوبز کی بھی وہ ہیں کہ بھئی میں تو قرآن جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ قرآن سے زیادہ روشن خیال کتاب تو کوئی ہے ہی. مولوی لوگوں نے پتہ نہیں ہمیں کیا قسم جو ہے کہانیاں سنائی نہیں ہے. اصل میں تو اس قدر جیسے اچھا مذہب اور اتنا ٹالرنٹ مذہب میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اب شروع میں تو یہ اس طرح کی چکر بازی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی خاتون سیریس ہو جائے اور وہ دیکھیں کہ کہیں گے اچھا نہیں، یہ یہاں تو نہیں ہے، یہ تو بہت پیچھے جا رہا ہے، یعنی صرف یہاں نہیں ہے، پھر تو آپ کے ائمہ نشانے پہ آئیں گے. اچھا انہوں نے کیا بات کری، غزالی نے یہ کیا کہہ دیا، ابن تیمیہ یہ کیا کہتے رہے، اور یہ جناب ابو حنیفہ نے کیا کہہ دیا. تو بہت عجیب و غریب بات. لیکن پھر کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ اصل میں وہی بات کہ یہ ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، ہمیں ٹیکسٹ کے پاس جانا ہے، ہمیں براہ راست ٹیکسٹ کے پاس جانا ہے. اب ٹیکسٹ کی مرمت لگائی، اس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا، اور پھر اس کی ایک نئی ریڈنگ، فیمنسٹ ریڈنگ آف دا قرآن انہوں نے کی، اور کرا کے پھر کوئی چیز اس میں سے ملغوبہ نکال لیا کہ بھئی اس میں. لیکن
جو ان میں سے ذہین خواتین ہیں یا کچھ اور ہے تو ان کو لگے گا کہ نہیں یہ بات بن نہیں رہی. پاکستانی نژاد ایک خاتون ہے عائشہ ہدایت اللہ، ان کی ایک کتاب ہے کہ کچھ سال پہلے آئی، فیمنسٹ ایجز آف دا قرآن، اور اس نے تمام، خود فیمنسٹ خاتون ہے، اگر پاکستانی انڈین نژاد ہوں گی تو وہ انہوں نے اسما برلاس اور امینا ودود اور یہ سب پر، فاطمہ بنیسی وغیرہ پر لکھی کتاب. انہوں نے کہا کہ نہیں بات بن نہیں رہی، بات نہیں بن رہی، آپ کو قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ کتنی الٹ پھیر کریں گے یہ نس، اس کی کیسے تعمیل کریں گے؟ یعنی اللہ میاں خطاب مردوں سے کر رہے ہیں، عورتوں سے تو ایک آدھ فرمائشی آیت آئی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، باقی ہر جگہ تو خود بھی ان کا اپنا بھی جو پروناؤن ہے وہ بھی ہوا بھی ہے، ہو ہے، اور پھر ساری گفتگو بھی جو ہے ان سے ہو رہی ہے. تو نہیں، اب وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ آپ قرآن سے بھی نکلنا پڑے گا. پھر زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ خواتین کہیں گے نہیں اللہ ہی رہے، بس اللہ سے تعلق ہے اور یہ سب غلط ہوا اور یہ ساری باتیں سب ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ تر چلے گی نہیں بات، اور پھر آپ دین کو چھوڑ دیں گے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر کسی کو اس کو دیکھنا ہو ان مراحل کو، تو ڈینیل حقیقت جو کی جو کتاب ہے نا، دا ماڈرنسٹ مینوز ٹو اسلام، اس میں سب سے اچھا چیپٹر یہی والا ہے کہ وہ خود ایرانی نژاد ہیں، امریکن ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں میری بیگم جو بعد میں بنی ہے، ہم جب پڑھنے آئے آکسفورڈ میں، ہاں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کیمبرج میں، ہاں کیمبرج میں، تو کیمبرج میں ہم پڑھنے آئے تو پھر ہمیں وہاں پر جو ہے وہ ہم شروع میں ہم دونوں فیمنسٹ تھے. اور دیکھیے بنیادی امپیٹس کیا تھا کہ خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، دادرسی ہونی چاہیے. تو کرتے کرتے لیکن پھر جب وہ دین کی طرف آئے تو پھر ان کو آہستہ آہستہ پتہ لگا کہ بھئی اس کی باریکیاں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جیسے ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھئی وراثت کیوں عادی ہے، یعنی یہ جو حامد میر صاحب ہیں ان کے والد صاحب تھے پروفیسر وارث میر، اور یہ پنجاب یونیورسٹی جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے اور بہت روشن خیال آدمی تھے. تو ان کا ایک آرٹیکل بہت مشہور ہوا تھا، کیا عورت عادی ہے، کیا عورت عادی، عادی مطلب گواہی بھی عادی ہے اور لڑکے لڑکی میں بھی آتا ہے. تو یہاں سے ایک سوال ہے یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں کہوں آہستہ آہستہ پھر بات وہاں تک پہنچ جاتی. تو یہ میں عرض کرتا تھا کہ اس میں رائے بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ جوابات تو بالکل جیسے ججمنٹل ہیں. ٹھیک ہے، تو وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، آپ کا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں. یہ کیوں کیا خدا نے، یہ کیوں کیا، کوئی جواب نہیں دینے کا مکلف. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ایک ایک بات کی وضاحت دی جا سکتی ہے، دی ہے علماء نے، لیکن بنیادی آئیڈیا ہمارا یہ ہے وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. جو میدان مردوں اور عورتوں کے لیے اور تو محدود تعداد میں تیسری جنس کے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ تقرب الی اللہ ہے، وہ جنت کے اعلیٰ ترین مراتب ہیں. دیکھیے پھر میں عرض کرتا ہوں، جب تک آپ دنیا کی ترقی، پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے بیانیے کو کانٹیسٹ نہیں کریں گے آپ اس سب سے نہیں نکل سکتے. لیکن اس کو ہمارے بہت سے مذہبی لوگوں نے قبول کر لیا اور ترقی کا بیانیہ جو ہے اس کو واقع کر لیا، تو پھر داخلی تضادات پیدا ہونے شروع ہو جاتے. تو یہ ہے اصل چیز. اور اس میں آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہے جس پر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی پیغمبر مرد کیوں ہوئے، تو ایک درجہ ایسا ہے جس میں مردوں کو مطلب حاصل، ہم تقرب اللہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جنت کے مراتب کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے نبوت و رسالت، اور وہ کبھی بھی اکتسابی نہیں رہا، وہ وہبی ہے جو اکتساب سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ہر درجہ مرد کے لیے بھی کھلا ہے، ہر درجہ عورت کے لیے بھی کھلا ہے. یہ میدان ہے نا، اس میں آگے بڑھو اور اس میں مرتبہ لے جاؤ. ویسے اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے ہاں بھی اپنے گھروں میں بھی دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عورتیں زیادہ، خواتین زیادہ مذہبی. اور آپ دیکھیے کہ مردوں کے ذمہ اللہ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں بہت کم اس کو ادا کر رہے ہیں. عورتوں کے ذمہ اللہ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں عورتوں کی اکثریت اس کو پورا کر دی ہے. کتنی بڑی بات، یعنی جو ذمہ داریاں دینی ذمہ داریاں عورتوں کو لگائی ہیں وہ تو نہیں پوری کر، خواتین کی اکثریت آج بھی پورا کر رہی.
اور بہت فلفلنگ. یعنی جی کے چیسٹرٹن نے 1920-30s میں ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ عورت گھر کی ملکہ ہے, امپاورڈ ہے, جو ان کو empowerment گھر میں, کچن میں, بچوں پہ حاصل ہے. وہاں تو بالکل فرسٹ سروینٹ ہے, وہ اسمبلی لائن میں گھر بھی صابن اٹھا کے یہاں رکھنا ہے, یا زیادہ سے زیادہ جو ہے اسکرٹ پہن کے جو ہے خواتین مردوں عورتوں کو مسکرا مسکرا کے ملنا ہے. یعنی مطلب اس کا جو بادشاہ کہاں پہ ہے, بادشاہ تو ان کے گھر میں. وہ ایک کرسچن تھنکر کہتا ہے, بڑا بڑا وہ زبردست رائٹر ہے جی کے چیسٹرٹن, کہتے ہیں وہ وہاں پر کیوں, یعنی آپ سمجھ لیں کہ حکومت چھوڑ کے آپ غلامی میں کیوں جا رہی ہیں, یہ اس وقت اپنی اپنی خواتین کو, ویسٹ کی خواتین کو وہ کہہ رہا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. ایک تو پھر وہی بات ہے کہ ہمیں خواتین کے بارے میں اگر جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں ان کو اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو ایک فل فلیج مورل اسپرچل ایگزسٹانشل بینگ مانے, یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے. اور اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حقوق دیے ہیں ان کو دے, ورنہ کیا ہوگا. یعنی وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا, محاورہ ہے کہ جو ماں سے زیادہ لاڈ کرے وہ ڈائن ہے. تو رب نے سب کو پیدا کیا نا, رب نے سب کے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں, وہ اگر ٹھیک ٹھیک دیے جائیں تو ان میں سے بہت سارا جو بیانیہ ہے اس کا بیج مر جائے گا. وہ چونکہ موقع دیا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور میں تھانوی کا ایک اقتباس میں نے نقل کیا تھا, وہ سنا کے پھر ایک آدھ چیز کر کے بات ختم کرتے ہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کرنے کو تو سب کا جی چاہتا ہے, محکوم پر اس کا مذائقہ نہیں, مگر محکوم کے کچھ حقوق تو بھی ہیں, ان کی بھی تو رعایت کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ذکر کرنے کی بات تو نہ تھی, مگر چونکہ ضرورت ہے اس لیے کہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے معلوم کیا جائے میں اپنے گھر والوں پر کس قدر حکومت کرتا ہوں اور ان سے کیا کیا خدمتیں لیتا ہوں. الحمدللہ, نہ میں خود مقید ہوتا ہوں نہ دوسروں کو مقید کرتا ہوں. بادشاہوں کی سی زندگی بسر ہوتی ہے. میرا معمول ہے کہ گھر جا کر دیکھا کہ تازہ روٹی نہیں پکی تو باسی روٹی کھائے. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ دیکھا وہ کسی کام میں مشغول ہے, تو اپنے ہاتھ سے روٹی لے لی, پانی بھر کے پاس رکھ لیا, برتن لے کر اپنے ہاتھ سے سائرن لے لیا اور بیٹھ کر کھا لیا. اب دیکھیں یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے, کتنے بڑے آدمی, کوئی چھوٹے آدمی صاحب. اچھا, یہاں تک کہ دیکھتا ہے کہ روٹی وغیرہ پکانے میں مشغول ہے, ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے, مثلاً پانی کی ضرورت ہے, اپنے ہاتھ سے نل سے یا گھڑے سے لوٹا بھر کے دے دیتا ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ فارغ ہے تو کہہ دیا کہ کھانا لا, وہ بیچاری دے دیتی ہیں. ان باتوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے. اور مطلب تھانوی صاحب کا یہ ہے نا واقعہ کہ وہ کہیں گئے اور وہاں کوئی دعوت کی تو کھانا کھایا تو بڑی تعریف کی, تو وہ خاتون بھی پردے میں سن رہی تھی, وہ رونے لگی. تو حضرت نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے کیوں روتی ہیں. کہا کہ جو آپ کے مرید صاحب ہیں وہ پتہ نہیں اتنے 25-30 سال سے میں ان کے نکاح میں ہوں, انہوں نے آج تک کبھی تعریف نہیں کی کھانے کی, اس کو خوب سنی ہوں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ کوئی دینی ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہیں سیدہ, کان فی محنتی اہلی ہی, اپنے گھر والوں کے کاموں میں لگے ہوتے تھے, دودھ دھوتے تھے, جوتا کاٹتے تھے, کپڑوں کے پیبند لگاتے تھے. کان فی محنتی اہلی, خدمت میں لگنا, خدمت کو کیا جا سکتا ہے اپنے کاموں کے لیے. ہمارے یہاں جیسے اس کو ایک میم بنا دیا گیا ہے کہ یہ مرد کپڑے دھو رہا ہے یا وہ برتن دھو رہا ہے, تو یہ میم اس کا موضوع ہے. خدا یہ کیا بات کر رہا ہے. تو یہ جو تصورات ہے پھر اس سے ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. اور مشغولی, اگر مشغولی ہے تو کیا موقوف ہے, انسان ہی تو ہے, ہر وقت طبیعت یکساں نہیں رہتی. کسی وقت خادم کی طبیعت پر قسم ہوتا ہے, اپنی طبیعت بشاعت دیکھی, اپنے سب کام اپنے ہاتھ سے کر لیے. غرض یہ کہ اس کا کوئی معمول یا التزام نہیں کہ وہی کریں, سو اگر حدود میں رہتے ہوئے اور ان کی راحت و آرام کا خیال کرتے ہوئے ان سے خدمت بھی لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن بے مروتی اور بے رحمی اور ظلم کا درجہ تو نہ ہونا چاہیے. بے مروتی, بے رحمی اور ظلم. بعض بے رحم تو حدود سے گزر کر عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں, جس کے تصور سے بھی وحشت ہوتی ہے. یہ دیندار آدمی ہے. رسول اللہ کے عاشق رسول آپ بھرے ہوئے ہیں. پیغمبر کے بارے میں آتا ہے کہ ما ضرب, کسی کو نہیں زندگی میں مارا, نہ کسی خادم کو, نہ کسی عورت کو, کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے کتاب کی سبیل اللہ میں تلوار اٹھائی. تو اس میں رسول ہے نا, تو یہ بھی کر کے دیکھیے نا. یہ کون سی مردانگی ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے.
تو زد کرتے ہیں جس کے تصور سے وحشت ہوتی ہے، عورتوں پر اس قسم کے تشدد کرنا نہایت کم حوصلگی اور بزدلی کی دلیل ہے، جو مرد کی شان کے بالکل خلاف۔ پھر آخر میں کہا کہ بھئی آج جو گفتگو ہوئی ہے نا، اس میں عورتوں کی میں نے بے حد نصرت کی ہے، اس لیے اس ملفوظ کا نام نصرت النساء کہہ دینا مناسب۔ تو اب چند اشعار ہیں، وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اکبر آبادی کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ پھر کہتے ہیں پردہ اٹھا ہے ترقی کے یہ سامان تو ہیں، ہونڈے کالج میں پہنچ جائیں گی غلمان تو ہیں، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر سر سید کا بھی یہ مسلک تھا جو یہاں بیان ہو رہا ہے، سر سید احمد خان کا بھی یہ مسلک تھا، اور تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی پڑی نہ ہو، دو سے شوہر و اطفال کی خاطر تعلیم، قوم کے واسطے تعلیم نہ دو عورت کو۔ یہ قوم کا حق بنایا ہے، قوم کو ضرورت ہے، قوم کو ضرورت ہے، قوم یہ چاہتی ہے۔ کل ہی ہم نے کتاب پر گفتگو کی کس طریقے سے سوورنٹی اور سیکریفائس کو خدا کی جگہ اسٹیٹ سے وابستہ کر دیا۔ ابھی دیکھ لیا آپ نے اس کی 60 سال کچھ دن پہلے کیسا یوفوریا تھا، یعنی وہ ساری لائلٹی جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے طلب کرتے تھے، ماڈرن اسٹیٹ وہ ساری لائلٹیز آپ سے چاہتی، تو ہم خوشی خوشی کرنے کو تیار۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ دو سے شوہر و اطفال کی خاطر تعلیم، قوم کے واسطے تعلیم نہ دو عورت کو۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے اسلامک سکولز ہیں اور اسلامک یونیورسٹیز ہیں اور اسلامک کالجز ہیں، اس میں ہوگا کیا، اچھی بات ہے جو بھی خیر کا کام ہو کہ بھئی چلے الگ الگ کر لیے، تیسری کلاس کے بعد لڑکے لڑکیاں الگ الگ کر لیے، کوئی کلمے ولمے پڑھا دیے، دعائیں یاد کروا دی، ٹھیک ہو گیا۔ جو ٹیچرز ہیں مسز ہیں کپڑے وپڑے کو ڈھنگ کے پہن لیے انہوں نے، اور میوزک کلاس نہیں ہوگی اور سالگرہ اور ویلنٹائنس ڈے نہیں منایا جائے، بہت خیر ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ کبھی اس پر بھی کسی نے سوال اٹھایا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا نصاب ایک کیوں ہے؟ کبھی اس پر بھی گفتگو کر دیکھ لیں، کیا ضرورت کیا ہے؟ ایک جیسا نصاب کیوں پڑھا جائے گا؟ عورتیں ایروناٹیکل انجینئرنگ کیوں کر رہی ہیں؟ عورتیں جو ہیں وہ اسپورٹس سائنس میں کیوں پڑھ رہی ہیں؟ عورتیں فلاں ایسے جو ہے کام جس میں انہیں کرنا بھی کچھ نہیں کبھی، یعنی اس پہ کوئی کسی نے سوال نہیں اٹھایا نا کہ بھائی تعلیم کی نوعیت کچھ مختلف ہونی چاہیے، نصاب کیوں ایک ہے؟ اب وہ اپنے سیگریگیشن وغیرہ کر کے آپ اسلامی اسکول آپ نے بنا لی۔ تعلیم دخترا سے یہ امید ہے ضرور، یہ امید تھی اکبر کو، ان کے تقریباً آج سے 30-40 سال پہلے سے یہ کام پاکستان کی ہر شادی میں شروع ہو چکا ہے، 10 سال پہلے شروع ہو چکا ہو۔ تعلیم دخترا سے یہ امید ہے ضرور، ناچے دلہن خوشی سے اپنی بارات میں، یعنی یہ ان کو لگ رہا تھا یہ ہو جائے گا، ہو گیا، یعنی اس کے بغیر شادیاں مکمل ہی نہیں ہوتی۔ آگے پھر وہ اقبال نے کچھ اشعار ہے، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے سر، نئے باندھا نہ تعلیم نہیں ہوں گے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، جس قوم نے زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ پھر آگے کہتے ہیں وہی پوچھے حکیم یورپ سے، ہند ڈھونڈنا ہے جس کے حلقہ حکیم یورپ جو وہاں کے انٹلیکچوئل ہے، وہاں کا فلسفر ہے۔ اب سنیے کیا شعر ہے، سبحان اللہ۔ کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد دکار زن تہی آہوش، یعنی آپ کبھی پڑھیے گا کہ 90s کے بعد جا کے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ان امپلائمنٹ پہلی مرتبہ وجود میں آئی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، یہ کچھ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی ان امپلائڈ ہو، ہر آدمی اپنے نیشنل فورم میں کام کرتا۔ تو بے روزگاری کی وجہ کب پھیلی ہے؟ جب آپ نے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک جدید طرز زندگی اختیار کی ہے، اور زن تہی آغوش۔ اور پھر آخر میں بس ایک شعر ہے جس میں انہوں نے آئیڈیل بتایا ہے کہ بطول باش و پنہا شو ازی اثر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسوہ بناؤ اور اس زمانے سے اپنے آپ کو چھپاؤ۔ ابھی یہی مراد کہتے ہیں نا کہ جو چیز جتنی سیکریڈ ہوتی ہے اتنا وہ حجابوں میں ہوتی ہے۔ ہم قرآن کو بھی حجاب میں رکھتے ہیں، ہم کعبے پہ بھی پردہ لٹکاتے ہیں، تو یہ سیکریڈنس ہے نا۔
تو کہا کہ بطول باس و پنہا شوغی اثر کہ در آغوش شبیری بگیری، شبیر بگیری، کہ بھائی اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بناؤ اور اپنے آپ کو چھپاؤ اس زمانے سے. یہ زمانہ بہت خطرناک ہے، غارت دی ہے یہ زمانہ، غارت گرے دی ہے یہ زمانہ، اور ہے اس کی نہاد کافرانہ، اور کہ تاکہ تمہاری آمد میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بطل جو ہے پرورش پائے. تو یہ جیسے انہوں نے کہا ہے، تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو جو اس میں اگر کوئی خیر کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آپ کے دلوں میں بھی اتارے، اور جو ہلکی باتیں ہیں اللہ معاف کرے اور آپ کے ذہنوں سے بھی محف کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.